الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں. اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیم گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ان سب کی تحقیق یہ ہے، اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خواہ میں کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز، بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العميا، میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا، سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور، کس کا نظریہ کمزور. تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رائے، میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے کسی مفتی کے قریب نہ جانا، تمہیں کہے گا فروعی مسئلہ ہے، اکابر کا مسئلہ ہے، کچھ مولوی قائل ہیں کچھ مولوی قائل نہیں ہیں. پھر کہے گا دونوں طرف دلائل. خدا کی قسم جب یہ بات کہتا ہے میرا دل کرتا ہے 5 کلو کا لتر ہونا چاہیے. دونوں طرف دلائل ہے، سننے پر بھی دلائل ہے نہ سننے پر بھی. کبھی تم نے اس جملہ کو سوچا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس پر بھی کیا ہے دلائل ہے کہ نہیں سنتے، اس پر بھی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول نے خود عوام کو لڑایا ہے. اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس پہ بھی دلائل ہیں، نہیں سنتے اس پر بھی. وہ دلائل ہیں کون سے جو اتنے نقیض ذہن کو جمع کر رہے ہیں، عدم سماع اور سماع والی نقیض ذہن کو. حالانکہ یہ تو منطقی سر پھرے بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جمع بین النقیض ذہن یہ محالات میں سے ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں کہتا ہوں یہ موبائل ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے. کوئی مان جائے گا بھئی یہ موبائل ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے. اب رات بھی ہے اور دن بھی ہے، دن کے بھی 2 بجنے والے ہیں اور رات کے بھی 2 بجنے والے ہیں. کوئی تم میں سے ہے جو مان جائے گا؟ اور میں کہ دونوں طرف دلائل ہے، دونوں طرف دلائل ہے. اگر لائٹیں دیکھو جل رہی ہیں تو یہ دلیل ہے لائٹیں رات کو جلائی جاتی ہیں. مسئلے ایسے ہیں جس میں قرآن نے پابندی لگا دی. فرمایا یہ مسئلہ کسی مفتی سے نہ پوچھنا. ایک مسئلہ ہے توحید کا اور دوسرا توحید کا اہم شعبہ ہے مسئلہ سماع والا. ان 2 مسئلوں میں ملا نے ڈنڈی لگانی ہے. مسئلہ توحید و تب کہے گا فروعی مسئلہ ہے، اصولی نہیں. اس لیے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، قرآن سے پوچھنا یا کسی ماہر قرآن سے پوچھنا، کسی 2 سال والے اس لمجبج مفتی صاحب سے نہ پوچھنا. اچھا ویسے مسئلہ ایک ہے افتاء کا بھی، کہ مفتیوں کو جو پڑھاتے ہیں نا ان کو پہلے پڑھاتے ہیں جہاں قرآن و سنت کی نصوص آئی ہیں وہاں تم نے ٹانگ نہیں اڑانی. لیکن یہ اپنے کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، مجھے کوئی نظر آ رہے ہیں مفتیان کرام، اور اگر میں غلط بیانی کروں بتانا. یہ سبق ہوتا ہے، اصول ہے افتاء کا کہ منصوص مسائل کو نہ چھیڑنا. جہاں کتاب و سنت کی نصوص آ چکی ہیں وہاں تمہیں بولنے کی اجازت ہی نہیں، وہاں ٹانگ نہ اڑانا.
لیکن پھر پتہ نہیں شیطان ان کو کیوں تنگ کرتا ہے کہ مفتی کی ٹانگ رہتی منصوص مسائل میں، جہاں نس آتی ہے وہاں تعبیلیں کرتا ہے۔ اصول افتاء کسی مدرسے میں چلے جاؤ، دارالافتاء کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ منصوص مسائل جہاں قرآن و سنت کی واضح تصریحات آ گئی ہے، مفتی صاحب وہ تمہارا کام نہیں، تم نے صرف رہنا ہے تحت السرہ، اور ان مسائل پر جو امور اجتہادیہ ہیں صرف جہاں تحقیق کرتے رہو۔ تمہارا کام جو سینے میں ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقائد حقہ کا مسئلہ ہے، یہ مفتیوں تمہارا کام نہیں۔ پتہ نہیں ان مفتی اپنا اصول بھول کر جدھر سے وہ اڑی ہوئی کھوتی کی طرح پھرتے ہیں تو پھر مسائل منصوصہ میں اور اسی تانی میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ تمہارا کام بھی نہیں۔ فاسأل بہ خبیرا، تو دوسرے مقام پہ جب فتویٰ ہے نا مسئلہ سما پر، کسی مفتی کے قریب نہ جانا، تمہیں کہے گا فروعی مسئلہ ہے، اکابر کا مسئلہ ہے، کچھ مولوی قائل ہیں کچھ مولوی قائل نہیں ہیں، پھر کہے گا دونوں طرف دلائل ہیں۔ خدا کی قسم جب یہ بات کہتا ہے میرا دل کرتا ہے 5 کلو کا لتر ہونا چاہیے۔ دونوں طرف دلائل ہیں، سننے پر بھی دلائل ہیں تے نہ سننے پر بھی۔ کبھی تم نے اس جملہ کو سوچا ہے کہ مردے سنتے ہیں اس پر بھی کیا ہے دلائل ہیں تے نہیں سنتے اس پر بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول نے خود عوام کو لڑایا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اس پہ بھی دلائل ہیں، نہیں سنتے اس پر بھی۔ وہ دلائل ہیں کون سے جو اتنے نقیضین کو جمع کر رہے ہیں، عدم سما اور سما والی نقیضین کو، حالانکہ یہ تو منطقی سر پھرے بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جمع بین النقیضین یہ محالات میں سے ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر میں کہتا ہوں یہ موبائل ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے، کوئی مان جائے گا بھئی یہ موبائل ساکن بھی ہے متحرک بھی ہے، اب رات بھی ہے اور دن بھی ہے، دن کے بھی 2 بجنے والے ہیں اور رات کے بھی 2 بجنے والے ہیں، کوئی تم میں سے ہے جو مان جائے گا؟ اور میں کہ دونوں طرف دلائل ہے، دونوں طرف دلائل ہے۔ اگر لائٹیں دیکھو جل رہی ہیں تو یہ دلیل ہے لائٹیں رات کو جلائی جاتی ہیں، اور باہر دیکھو سورج کھڑا ہے وہ دلیل ہے کہ دن ہے۔ اب ایسے مفتی کا علاج کرانا چاہیے، اور ڈنگروں والے شفا خانہ میں، انسانوں والے میں نہیں، جہاں خاص ڈنگروں کا علاج ہوتا ہے۔ اس کو اتنا بھی نہیں پتا، کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں، اور دلائل ایک طرف ہوتی ہیں جہاں عقائد میں نقیضین آ رہے ہیں، اور دونوں سننا نہ سننا یہ ایک طرف دلائل ہوتے ہیں، دوسری طرف دلائل نہیں ہوتے، شبہات ہوتی۔ سمجھ آئیے میری بات؟ اچھا یار آج اس آیت پہ تو کلام مکمل کرنا ہے۔ فاسأل بہ خبیرہ، فاسأل بہ، اس جملے کو یاد کرو، فاسأل بہ، اللہ کی معرفت قرآن سے ملے گی، یا اس سے مسئلہ پوچھنا جو ماہر قرآن ہے، جو قرآن مقدس کے رموز سے واقف ہے، اس سے پوچھنا، کسی خطیب سے نہ پوچھنا، کسی اجہل سے نہ پوچھنا، کسی شہبزادے سے نہ پوچھنا جس نے ابے کسے تقلیداً سنا ہوا ہے بھئی اللہ بھی ہوتا ہے رسول بھی ہوتا ہے، پتہ شتہ کچھ بھی نہیں، اور اینک پگڑی لگا لی اور کوئی پتہ شتہ نہیں ہے، ابا جی کہتے تھے اور نانا جی اور دادا جی کہتے تھے، بس کیلا کالا، اس سے بھی نہیں۔ فاسأل بہ خبیرہ۔ اور دوسرا مسئلہ آیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، سبحان اللہ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، سبحان اللہ، اور قیامت کے دن وہ انبیاء اولیاء انکار کریں گے تمہارے شرک کا، انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ قرآن میں شرک کا لفظ ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، وہ انکار کریں گے تمہارے ادب کا، تمہارے عشق کا، شرک
कुम वो शिर्क क्या है, इसका शुरू पढ़ वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। खजूर की गुठली के पर्दे के भी मालिक अल्लाह के सिवा जिन्हें पुकारते हो, ले कुक्कुर ते दे पुत्र, ले कुक्कुर ते दे पुत्र, पुत्र देना ते दूर दी गल, मा यमलिकूना मिन कितमीर इन तदूहुम। सुभान अल्लाह। यहां तक आपके मौलवी पढ़ती हैं, मैंने थोड़ा आगे पढ़ना है। इन तदूहुम, ओ मुशरिको अगर तुम उनको पुकारो, रोजे के ऊपर खड़े होके पुकारो, मदीना मुनव्वरा पैगंबर की कब्र के ऊपर खड़े होके पुकारो, बहु सुल्तान की कब्र पे खड़े होके पुकारो, हजरत उजैर की कब्र पे खड़े होके पुकारो, बीबी मरियम, इब्राहिम, इस्माइल, सब पे अल्लाह के रहमतें और सलाम हो, इनकी कब्रों पे खड़े होके या सूरतों और मूर्तों के सामने जाके पुकारो। कुरान कहता है ला यस्माऊ, ला यस्माऊ, करीबू पुकारो तब। अब मौलवी जानती हैं ला यस्माऊ मिन बईद नहीं, ला यस्माऊ मिन बईद नहीं, अल मुतलक व यजरी अला इतलाकी ही, करीब से पुकारो तब भी, दूर से पुकारो तब भी, ला यस्माऊ दुआअकुम, वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। आगे बलो समेऊ, अगर बिलफर्ज सुन भी लेते, सुनते कोई नहीं, ये बोलो है लौकान फीहिमा आलिहा, अगर बिलफर्ज और झूठे हो तुम्हारा झूठ मान भी ले, बिलफर्ज सुनते भी होते, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हारी जवाब नहीं दे सकते थे, बिगड़ी बना नहीं सकते थे। यहां तक तो तुम्हारे मौलवी भी बयान करते हैं। इससे आगे भी आयत खत्म नहीं हो गई, आयत आगे भी जा रही है। फरमाया बयौमल कियामा, और कियामत वाले दिन यकफुरूना बेशिरकिकुम, इनकार करेंगे तुम्हारे, बोलो शाह भाई तुम्हारे, भाई ये मैं शिर्क कह रहा हूं या कुरान शिर्क कह रहा है? अब जो मुफ्ती कहे फड़ुई मसला है, उधर भी दलाइल है तो इधर भी कुरान किधर जाएगा? यकफुरूना बे शिरकिकुम, ये सूरह फातिरी पढ़ रहा हूं, सूरह फातिरी 22वां पारा देख ले, यकफुरूना बे शिरकिकुम। आगे कुरान ने छोड़ा नहीं, आगे आगे वला युनब्बिउका मिस्लो खबीर फसअल बिही खबीरा, वला युनब्बिउका मिस्लो खबीर। ए मेरे पैगंबर यहूदी मुफ्तियों से पूछो, उन्होंने तेरी तस्दीक नहीं करनी। ईसाइयों के मुफ्तियों से पूछो, वो कहते रहेंगे ये मसला फुरूई है, हमारे अकाबुर कायल, फलाना कायल, ला युनब्बिउका मिस्लो खबीर, जैसे अल्लाह ने खबर दी है इस तरह तुझे कोई भी खबर नहीं देगा। अल्लाह ने खबर ये दी है अंबिया औलिया को माफौकल असबाब समी समझ के पुकारने वाला कट्टर मुशरिक है, बेईमान। जहां पर भी ला युनब्बिउका मिस्लो, वापस आ जाओ।